بسم الله الرحمن الرحيم. باب عطية المريض. تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض كالوافق بين الصفين عند التقاء القتال. اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ یہ ہے عند التحام القتال. عند التقاء القتال کے مقابلے میں عند التحام القتال یہ زیادہ مناسب. التحام عند التحام القتال یعنی عند التحام القتال. كالواقف بين الصفين عند القتال عند التقاء القتال بلکہ عند التحام القتال. ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في 6 أحكام. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق 2 وأرق 4. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به، ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا له ولد فولد له ابن صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلت. الثالث أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. وتفارق العطية في أحكام 4. أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. الثالث أنه تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول منها والآخر. ويدخل النقص ہونا چاہیے الف کا اضافہ کر دیجئے. ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن. وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. باب عطیت المریض، مریض کا عطیہ.
मरीज़ का आतिया। तबर्रुआतुल मरीदी मरीज़ का सदका करना। मरद अल मौती अल मखूफ़ी, मरद मौत में जिसमें हलाकत और मौत का अंदेशा हो। अल मखूफ़ यानी खौफ हो, यानी हलाकत कि वो मर जाएगा उस मरज़ में, उसे मरज़ मौत अल मखूफ़ कहते हैं, जिसमें इस बात का अंदेशा है कि वो मर जाएगा, उसकी हलाकत हो जाएगी, वो नहीं बचेगा। तो कहते हैं तबर्रुआतुल मरीदी, मरीज़ का तबर्रो करना, सदका करना। मरदल मौतिल मखूफ़ी, ऐसे मरज़ मौत में जिसमें मौत का या हलाकत का अंदेशा हो। वमन हुवा फ़िल खौफ़ी, और उसका जो खौफ की हालत में है। कल मरीदी, मरीज़ की तरह, मरीज़ के मानिन वो जो खौफ की हालत में है। वो कौन है खौफ की हालत में मरीज़ के मानिन? उसकी वजाहत कर रहे हैं। कलवाक़िफ़ी बैन सफ़ैनी इंद इल्तिहामिल क़िताली, वो जो कि सफ़ों के दरमियान खड़ा हो दुश्मन या लड़ाई में मुठभेड़ के वक्त पर, लड़ाई के वक्त पर, यानी लड़ाई में मुठभेड़ के वक्त पर, टकराव के वक्त पर, लड़ाई में टकराव के वक्त पर। वमन क़ुद्दिमा लियुक़्तला, और जिसको आगे बढ़ाया जाए या जिसको पेश किया जाए कत्ल करने के लिए, और जिसको कत्ल के लिए पेश किया जाए। वराकिबुल बहरी, और वो जो समंदर पर सवार है, हाल हयाजानिही, मौजों के दरमियान, मौजों के तूफ़ान के दरमियान, हालत हैजान में, यानी लहरों की तूफ़ान के मौके पर। और वो जो समंदर पर सवार है हैजान, लहरों की हैजान की हालत में। वो मन वक़ा ताउन बिबलदिही, और जिसके शहर में ताउन फैला हुआ हो, और जिसके शहर में ताउन फैला हुआ हो। इज़ा तस्र बिहिमुल मौतु, जब मौत उनके पास हो, जब मौत उनके पास हो। हुक्मुहा, उसका हुक्म, हुक्म वसीयतिही, उसकी वसीयत का हुक्म है। फ़ी सित्तति अहकामिन, 7 अहकाम में। ये जो हालतें बयान की हैं, इन तमाम हालतों में उसका जो आतिया होता है, वो आतिया क्या है? हुक्मुहा, उस आतिया का हुक्मुहा की जो ज़मीर है वो लौट रही है तबर्रुआतुल मरीज़ की तरफ। तो उसके तबर्रुआत का हुक्म जो है हुक्म वसीयती, उसकी वसीयत का हुक्म है। फ़ी सित्तति अहकामिन, 7 अहकाम में। अहदुहा अन्नहा ला तजूज़ु लिअजनबिय्यिन, पहला ये है कि वो किसी अजनबी के लिए जायज़ नहीं है। बिज़ियादतिन अला सुलुसी, सुलुस से बढ़कर, किसी अजनबी के लिए वो सुलुस से बढ़कर जायज़ नहीं है। वला लिवारिसिन बिशैइन, और किसी वारिस के लिए वो जायज़ नहीं। इल्ला बिइजाज़तिल वरसती, सिवाय वारिसों की इजाज़त से। और किसी वारिस के लिए जायज़ नहीं, यानी अतिया देना जायज़ नहीं, सिवाय वारिसों की इजाज़त के। लिमा रुविया, इसलिए उस हदीस की वजह से जो रिवायत की गई, अन्ना रजुलन आतका सित्तत ममलुकीना, के एक आदमी ने अपने 6 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए। इंदा मौतिही, अपने मौत के वक्त। लम यकुन लहू मालुन गैरुहुम, उसके पास उनके सिवा और कोई माल नहीं था, उसके पास उनके सिवा और कोई माल नहीं था। फ़दअहुमुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जज़्ज़ाहुम असलासन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनको 3 हिस्सों में तक़सीम किया। फ़आतक़ इस्नैनी, उनमें 2 को आपने आज़ाद किया। वो अरक़ अर्बातन, और 4 को ग़ुलाम बाकी रखा। अस्सानी अन्नल हुर्रियता तुजमाउ, और दूसरा जिसमें आतिया, मरीज़ का आतिया वसीयत के बराबर होता है, वसीयत के हुक्म में होता है। तो दूसरी चीज़ क्या है? अन्नल हुर्रियता तुजमाउ फ़ी बादिल आबीदी, कि हुर्रियत जमा की जाएगी बाज़ ग़ुलामों में। बिलक़ुराती, क़ुरा के ज़रिए, हुर्रियत बाज़ ग़ुलामों में क़ुरा के ज़रिए जमा की जाएगी, आज़ादी। इज़ा लम यफ़ि सुलुसु बिलजमीई, जब सुलुस सबको पूरा न करता हो, जब सुलुस में सब शामिल न होते हों, या सुलुस जो है उन सब को शामिल न करता हो, सुलुस से वो सब उसमें शामिल न होते हों। लिल ख़बरी, इस हदीस की वजह से जो गुज़र चुकी,
للخبری مطلب وہ حدیث جو اوپر گزر چکی اس حدیث کی وجہ سے. الثالث انه اذا اعتق عبدا غیر معین. تیسری چیز جس میں عطیہ کا حکم وصیت کے حکم کی طرح ہے وہ یہ ہے انه اذا اعتق عبدا غیر معین، اگر وہ کسی غلام کو آزاد کرے جو معین نہ ہو، غیر معین غلام کو آزاد کرے، اور معینا فاشکلا، یا ایک معین غلام کو آزاد کرے لیکن شبہ پیدا ہو جائے اخرج بالقراتی، تو وہ قرے کے ذریعے نکالا جائے گا، قرے کے ذریعے اس کی پہچان کی جائے گی یا قرے کے ذریعے اس کو نکالا جائے گا. الرابع انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. چوتھی چیز جس میں مریض کا عطیہ کس کے برابر ہے؟ وصیت کے برابر ہے، وہ یہ ہے کہ انه يعتبر خروجها من الثلث، کہ اس کا نکلنا ثلث سے اس کے نکلنے کا اعتبار موت کے وقت ہوگا، موت کی حالت میں، موت کے وقت. چوتھی چیز یہ ہے کہ ثلث سے اس کے نکلنے کا اعتبار موت کی حالت میں یعنی موت کے وقت پر ہوگا یا موت کے بعد ہوگا. فلو اعتق عبدا لا مال له سواہ، اگر وہ کسی غلام کو آزاد کرے اور اس کے سوا اس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اگر وہ کسی غلام کو آزاد کرے اور اس کے سوا اس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اور تبرع به، یا پھر وہ کسی کو دے دے یا کسی کو تبرع کر دے یعنی کسی کو دے دے. ثم ملک عند الموت، پھر وہ موت کے وقت مالک ہو جائے ضعف قیمتہ، اس کی قیمت سے دگنا یعنی اس کی قیمت سے کئی گنا بڑھ کر، یہ زیادہ بہتر ہے. ثم ملک عند الموت، پھر وہ موت کے وقت مالک ہو جائے ضعف قیمتہ، اس غلام کی قیمت سے کئی گنا بڑھ کر کا. تبین انہ عتق کلہ حین اعتاقہ، اور یہ واضح ہو کہ اس نے جب آزاد کیا تھا تو اپنے پورے مال کو آزاد کر دیا تھا، اپنے پوری پراپرٹی کو آزاد کر دیا. انہ عتق کلہ، کہ اس نے سب کچھ آزاد کر دیا تھا. حین اعتاقہ، اپنے آزاد کرتے وقت. وکان ما کسبہ بعد ذلک لہ، اور اس کے بعد وہ جو کچھ کمائے گا وہ اسی کا ہوگا، اور اس کے بعد جو کچھ وہ کمائے وہ اسی کا ہوگا. وَإِنْ صَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، اور اگر اس پر قرض ہو، يَسْتَغْرِقُهُ، جو اس کے پورے مال کو شامل ہو، ایسا قرض جو اس کے پورے مال کو شامل ہوتا ہو. لم يعتق منه شيء، تو اس میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہوگا، ولا يصح تبرعه به، اور اس کا تبرع کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا. ولو وصى له بشيء، اور اگر وہ اس کے لیے کسی چیز کی وصیت کرے. فلم يأخذه موصى له، اور اس کو جسے وصیت کی گئی تھی، جس کو موصى له کہتے ہیں، جس کے حق میں وصیت کی گئی اسے کہتے ہیں موصى له. فلم يأخذ الموصى له، اور موصى له اس چیز کو نہ لے زماناً ایک وقت تک. قوم علیہ وقت الموت، تو موت کے وقت پر اس کا حساب کیا جائے گا. لا وقت الاخذ، لینے کے وقت پر نہیں، لینے کا وقت یعنی وصیت کرنے کے وقت کا نہیں بلکہ موت کے وقت کا اعتبار ہوگا. الخامس ان کونہ وارثا یعتبر حالت الموت. چوتھی چیز جس میں موت کے وقت کا جو عطیہ وصیت کے برابر ہے وہ یہ کہ کسی شخص کا وارث ہونا، اس کا اعتبار موت کے وقت کے اعتبار سے ہوگا. ان کونہ وارثا یعتبر حالت الموت، کہ اس کا وارث ہونے کا اعتبار موت کے وقت کی حالت سے ہوگا. فیہما، ان دونوں میں، کس میں؟ ان دونوں میں، عطیہ اور وصیت میں. فیہما کی ضمیر ہے عطیہ اور وصیت کی طرف. فلو اعطى اخاہ، اگر وہ اپنے کسی بھائی کو دے، او وصى له، یا اس کے لیے وصیت کرے، عطیہ یا پھر وصیت کرے. ولا له ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو. فولد له ابن، اس کے بعد اسے ایک اولاد ہو جائے، اسے ایک بیٹا ہو جائے. صحت العطیۃ، عطیہ صحیح ہوگا. والوصیۃ، اور وصیت بھی. ولو کان له ابن، اور اگر اس کا کوئی بیٹا ہو، فماتا، وہ مر جائے، بطلت، تو وہ باطل ہو جائے گی. کیا باطل ہو جائے گی؟ وصیت اور وصیت باطل ہو جائے گی. السادس
انہ لا يعتبر رد الورثتی و اجازتہم، چھٹی چیز جس میں بطلت باطل ہو جائے گی. السادس انہ لا يعتبر رد الورثتی، چھٹی چیز جس میں موت کے وقت کا عطیہ وصیت کے حکم میں ہے وہ یہ کہ اعتبار نہیں ہوگا ورثہ کے رد کا و اجازتہم اور ان کی اجازت کا، الا بعد الموت فیہما، مگر موت کے بعد ان دونوں میں. کن دونوں میں؟ عطیہ اور وصیت میں. عطیہ اور وصیت میں ورثہ کے رد کرنے یا ان کی اجازت دینے کا جو اعتبار ہوگا وہ موت کے بعد ہوگا، یعنی اس شخص کی موت کے بعد ہوگا جس نے وصیت کی ہے یا جس نے عطیہ دیا ہے. وتفارق العطیۃ الوصیۃ فی احکام اربعۃ، اور عطیہ وصیت سے مختلف ہے 4 احکام میں. 6 احکام ایسے ہیں جس میں عطیہ وصیت کے برابر ہے، اوپر اس کا ذکر کیا گیا. اب 4 احکام ایسے ہیں جس میں عطیہ وصیت سے مختلف ہے. احدھا، پہلا ہے ان العطیۃ تنفذ من حینھا، کہ عطیہ نافذ ہوتا ہے اسی وقت سے، فوری اثر کے ساتھ. ان العطیۃ تنفذ من حینھا، یعنی عطیہ نافذ ہوتا ہے اسی وقت سے. فلو اعتق عبدا، اگر وہ کسی غلام کو آزاد کرے، او آتاہ انسانا، یا وہ غلام کسی انسان کو دے دے. صار المعتق حرا، تو آزاد کیا ہوا غلام آزاد ہو جائے گا. وملکہ المعطی، اور جس کو دیا گیا ہے، معطی یعنی جس کو دیا گیا، وہ اس کا مالک ہو جائے گا. وملکہ، اور وہ اس کا مالک ہو جائے گا اس کا، المعطی جس کو دیا گیا، وکسبہ لہو، اور اس کی کمائی اسی کی ہوگی جس کو دیا گیا ہے. ولو وصى به، اور اگر وہ وصیت کرے، او دبرہ، یا اسے آزاد کرے، لم یعتق، وہ آزاد نہیں ہوگا. ولم یملک الموصى لہ، اور جس کو وصیت کی گئی ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوگا، الا بعد الموت، مگر موت کے بعد. دبرہ کے معنی کیا ہونا؟ مدابرت ہے، لیکن یہاں آزادی کے معنی میں ہے. مدابرت یعنی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے، غلام سے مدابرہ کرنا مطلب ہے کہ ایک مخصوص قیمت کا معاہدہ کرنا کہ تم اتنی قیمت ادا کرو تو آزاد ہو جاؤ گے. تو یہاں الفاظ سے بظاہر لگتا ہے کہ وہ براہ راست آزادی ہی کے معنی میں. جی نہیں، غلام کے معنی میں، غلام کے آزاد، غلام کو آزاد کرنے کے معنی میں، یا تو مدابرت کرتے ہوئے کہ تم اتنی قیمت دو تو ادا کر دو تو آزاد ہو جاؤ گے، یا پھر براہ راست غلامی کے معنی میں. ولو وصى به، یا پھر اس غلام کے بارے میں وصیت کرے، او دبرہ، یا اسے آزاد کر دے، آزاد کرنے کی وصیت کرے. لم یعتق، تو وہ آزاد نہیں ہوگا. ولم یملک الموصى لہ، اور جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوگا، الا بعد الموت، مگر موت کے بعد. وما کسب، اور وہ جو کمائے، او حدث فیہ من نماء منفصل، اور اس میں جو نماء منفصل ہو، الگ سے جو نمو ہو، الگ سے جو زیادتی ہوگی، فہو للورثۃ، تو وہ وارث کی ہی ہوگی، وارثوں کی ہوگی. الثانی ان العطیۃ یعتبر قبولها وردها حین وجودها، عطیے کے قبول ہونے اور اس کے رد کرنے میں اس کے وجود کے وقت کا اعتبار ہوگا. کعطیۃ الصحیح، جیسے اس شخص کا عطیہ ہے جو کہ صحت مند ہے، عطیے میں اسے قبول کرنے اور اس کے رد کرنے میں اس کے وجود کے وقت کا اعتبار ہوگا، جیسے کہ اس شخص کا عطیہ جو صحت مند ہے. والوصیۃ لہ الرجوع فیہا، نہیں، والوصیۃ لا یعتبر قبولها ولا ردها، اور وصیت میں اس کے قبول اور اس کے رد ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا، الا بعد موت الموصی، مگر وصیت کرنے والے کی موت کے بعد، مگر وصیت کرنے والے کی موت کے بعد. الثالث انہا تقع لازمۃ، کہ وہ لازمی طور پر واقع ہو جاتا ہے، یعنی عطیہ لازمی طور پر واقع ہو جاتا ہے. لا یملک المعطی الرجوع فیہا، معطی اس میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، معطی اس میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. والوصیۃ لہ الرجوع فیہا متی شاء، اور وصیت میں اسے رجوع کرنے کا اختیار ہے جب وہ چاہے، وصیت میں اسے رجوع کرنے کا اختیار ہے جب وہ چاہے. الرابع ان یبدا بالاول فالاول منہا،
چوتھا جو فرق ہے وہ یہ کہ وہ وصیت میں پہلے کا اعتبار کرے، پھر اس کے بعد پہلے کا ترتیب کا اعتبار کرے. ان یبدا کہ وہ شروع کرے بالاولی پہلے سے، فالاولی پھر اس کے بعد والے سے، منہا اس میں، اذا ضاق الثلث عن جمیعہا جب ان سب کو دینے کے لیے ثلث تنگ پڑ جائے، جب ان سب کو دینے کے لیے ثلث تنگ پڑ جائے. والوصیۃ یسوی بین الاول منہا والآخر منہ، منہ کا لفظ یہاں چھوٹا ہوا ہے، بہتر ہے وہ اس کا اضافہ کر لیجیے. والوصیۃ یسوی بین الاول، اور وصیت میں مساوی ہوں گے پہلے والے اور آخری والے، وصیت میں پہلے اور آخر سب مساوی شمار کیے جائیں گے. وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، اور اس میں نقص ہر ایک کو ہوگا، بقدر وصیتہ، وصیت کے حق کے، وصیت کی مقدار کے اعتبار سے، وصیت کے مقدار کے اعتبار سے، سواء کان فیہ عتق او لم یکن، چاہے اس میں آزادی کا معاملہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں آزادی کا معاملہ ہو یا نہ ہو. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعَطَايَا، اور یہی حکم ہوگا ان عطیوں میں، اذا وقعت دفعة واحدة جو یکمشت یا ایک وقت میں دیے جاتے ہیں، اور یہی حکم ان عطیوں کا بھی ہوگا جو ایک وقت میں دیے جاتے ہیں. سبق آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل اب تک لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آسانی ہے کیونکہ وہ فرق کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، باب عطیۃ المریض. اب آئیے اس کی شرح کی طرف. عطیہ ہبہ کے معنی میں ہے، ہبہ اور عطیہ دونوں ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر مریض جو دیتا ہے اس کو عطیہ کا لفظ بولتے ہیں، اور جو صحت مند دیتا ہے اس کو ہبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جو آدمی کوئی عطیہ کرتا ہے، کوئی ہبہ کرتا ہے، تو اس کی دو حالتیں ہیں، یا تو وہ صحت مند ہے یا تو بھی بیمار ہے. صحت مند ہے تو اس کے جو عطیہ ہے اس کا اعتبار ہوگا، اور اسی طرح بیمار ایسا بیمار ہے جو عام نوعیت کا مرض ہے، جیسے کہ بخار ہے یا سردی زکام کھانسی، یہ عام نوعیت کے امراض ہیں جو موسمی ہیں، تو وہ وصیت بھی وہ عطیہ بھی جاری ہوگا. صحت مند آدمی کا عطیہ اسی وقت جاری ہوگا، اور جو آدمی معمولی بیمار ہوتا ہے عادی نوعیت کا، تو اس کا عطیہ بھی صحت مند آدمی کی عطیہ کے مانند ہے. لیکن ایسا مریض جس کے میں خوف ہے، جس کے مرض میں خوف ہے کہ اس کی ہلاکت ہو جائے گی، تو اس کا معاملہ ذرا مختلف ہے، اس کے خصوصی احکام ہیں. اس کے خصوصی احکام ہیں، جیسے مریضوں کے سلسلے میں عبادات میں خاص احکام دیے گئے، طہارت میں خاص احکام ہیں، نماز کے خاص احکام ہیں، روزوں کے سلسلے میں ان کے لیے خصوصی رعایت کے احکام ہیں. تو اسی طرح ان کے لیے اس میں بھی کچھ خاص احکام ہیں جو دیے گئے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہتا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ اپنی صحت کی حالت میں دے، وہ اس کے لیے افضل ہے. لیکن اگر کوئی اپنی موت کے وقت بھی دیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو اس کا عطیہ قبول ہے، لیکن عطیے سے اس میں اور وصیت میں بعض چیزوں میں جو ہے یکسانیت پائی جاتی ہے، اور بعض چیزوں میں تفاوت یعنی اختلاف پایا جاتا ہے. انہی باتوں کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے. تو مریض موت کے وقت پر جو عطیہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے تھے. سخت بیمار ہو گئے تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، 2/3 مال. تو آپ نے کہا کہ یہ زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آدھا. تو آپ نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ثلث، 1/3. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ثلث بھی بہت ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی صحت کی حالت میں کوئی عطیہ یا ہبہ کرے، یا پھر مرض کی حالت میں کوئی عطیہ دے، تو اسے ثلث سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ثلث سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے جو بات ہم کو جاننی ہے وہ یہ کہ آدمی کو اپنی صحت کی حالت میں صدقہ کرنا، یہ اس کے مرض کی حالت میں صدقہ کرنے سے افضل ہے. ایک آدمی نے پوچھا کہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، کہ کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہوا ہے. تو آپ صاحب نے فرمایا کہ ان تصدق وانت صحیح شحیح
تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو اور تمہیں مال کی طلب بھی ہے، مال کی تمنا بھی ہے، مال کی حرص بھی ہے، اور تم مالداری کی تمنا کرتے ہو اور پھر فقر کا تمہیں اندیشہ ہو۔ ایسا نہیں کہ جب موت تمہارے حلق پر پہنچے تو تم کہہ دو کہ فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، جبکہ وہ فلاں کا ہو چکا ہے، یعنی وہ تو اب دوسروں کا ہو چکا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اگر صحت کی حالت میں اپنے ایسی حالت میں، جبکہ اسے معلوم ہے کہ ابھی بہت زندہ رہ سکتا ہے بظاہر کہ موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ایسی حالت میں اگر وہ صدقہ کرے تو وہ اس کے لیے افضل ہے۔ تو بہرحال مریض کا جب عطیہ ہوتا ہے تو اس کے کیا حکام ہے، اس کا ذکر ہے اس میں۔ تبرعات المریض مرض الموت المخوفی، مریض کے تبرعات یعنی اس کا صدقہ کرنا۔ تبرع کہتے ہیں وہ چیز جو بغیر مقابل کے دی جاتی ہے، بغیر کسی چیز کے، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے جو کیا جائے اسے تبرع کہتے ہیں، ہم صدقے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو مریض کا صدقہ کرنا مرض موت میں، ایسے مرض موت میں جس میں اندیشہ پایا جاتا ہے، کس چیز کا اندیشہ پایا جاتا ہے؟ ہلاک ہونے کا۔ مثال کے طور پر ہم آج کل کے حساب سے کہتے ہیں کہ کینسر ہے، ایڈز ہے، یا پھر اس کا دماغ کام ناکارہ ہو چکا ہے، یا کوئی ایسی چیز جس کے مرض موت میں جو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہے، لیکن اس میں اصل اعتبار ہوگا ڈاکٹر کی رائے کا، ماہر ڈاکٹر کی رائے کا، جو یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیماری ہے کیا یہ ایسی بیماری ہے جس میں اس کو صحت نہیں مل سکتی، وہ مر جائے گا، یا پھر وہ بیماری ایسی جس کا علاج ہو سکتا ہے، اکثر کے اعتبار سے، ورنہ ڈاکٹروں سے بھی غلطی ہوتی ہے، موت و زندگی تو اصل کے اعتبار سے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس میں جو ہے جو اعتبار ہوگا وہ ڈاکٹر کی بات کا ہوگا۔ تو ایسا مرض جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہے کہ وہ نہیں بچے گا۔ ومن ہوا فی الخوف کالمریض، اور وہ جو اسی مریض کی طرح خوف کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو کہ مرض موت میں ہیں جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہے، ان کا عطیہ، اور پھر ان لوگوں کا بھی عطیہ جو اپنی حالت کے اعتبار سے اس کی حالت کے مشابہ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کالواقف بین الصفین عند التقاء القتال، وہ جو لڑائی میں دشمن سے مٹبھیڑ کے وقت پر میدان جنگ میں ہوتا ہے، کیونکہ اب پتہ نہیں وہ بچے گا نہیں بچے گا، تو اس کی حالت بھی ایسی ہے کہ موت اس کے قریب ہے۔ ومن قدم لیقتل، اور وہ جس کو قتل کے لیے لے جایا جا رہا ہو، یا تو قصاص میں اسے قتل کیا جا رہا ہو، یا پھر کوئی بھی اس کے اوپر وہ تہمت ہو جو اسے قتل کو واجب کرتی ہو، تو اس کو قتل کے لیے جا رہا ہو، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی ہلاکت ہے۔ وراکب البحر حال ہیجانہ، اور وہ جو سمندر میں سوار ہے اور سمندر میں طوفانی موجیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایسی حالت میں ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہے۔ ومن وقع الطاعون ببلدہ، اور طاعون جو کہ پھیلتا ہے، متعدی ہے، اور یہ جو اس میں متعدی ہونا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی وجہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے وہ چیز پیدا کرنے کی وجہ سے ہے کہ وہ دوسروں کو لگتا ہے، جس کو بھی لگتا ہے اللہ کے حکم سے ہی لگتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو ہر وہ بیماری جو کہ متعدی ہے وہ اس میں شامل ہے، جس کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے تعاون کی طرح۔ تو وہ ہاں کرونا وائرس ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کہ آج کل ہے، لیکن شیخ اس میں فوراً تو نہیں ڈاکٹر بھی بتا سکتے کہ یہ مر جائے گا، پھر بھی یعنی وہ ایسا مرض ہے جس میں ہلاکت کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ تو ومن وقع تعاون ببلدہ، وہ شخص بھی جس کے شہر میں یا جس کے ملک میں تعاون اور اس جیسی کوئی چیز پھیلی ہوئی ہو، اذا اتصل بہم الموت، جب موت ان کے قریب ہو، یہ حالت ہے اور موت ان کے قریب ہے۔ تو یہ دو قسم کے لوگوں کی عطیے بیان کیے، ایک وہ جو کہ ایسے مرض موت میں ہے جس میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ پایا جاتا ہے، اور دوسرا وہ حالتیں ہیں جس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ نہیں بچ سکے گا، یہ دو حالتیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا جو عطیہ ہوتا ہے اس کا حکم وصیت کا حکم ہوتا ہے۔ عطیے کا تعلق زندگی سے ہے اور وصیت کا تعلق موت کے بعد سے ہے، لیکن چونکہ اس کا جو عطیہ ہے وہ موت کے وقت ہی کا ہے نا، تو اس لیے اس کا حکم بھی جو ہے عطیے کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ وہ وصیت کا حکم ہوگا، لیکن سارے امور میں نہیں، 6 امور میں کہتے ہیں کہ حکمھا حکم وصیتہ فی 6 احکام، کہ اس کا حکم وصیت کا حکم ہے 6 احکام میں۔ تو پہلی چیز جس میں عطیہ وصیت کے حکم میں ہے، انہا لا تجوز لاجنبی بزیادۃ علی الثلث،
کہ وہ کسی اجنبی کے لیے، یعنی اس کے لیے جو کہ وارث نہیں ہے، وہ اجنبی ہے. اجنبی سے مراد یہاں وہ شخص نہیں ہے جو کہ جس کو وہ پہچانتا نہ ہو، وہ بلکہ وہ ہے جو کہ وارث نہیں ہے، جو وارث نہیں بن سکتا. تو غیر وارث کے لیے ثلث سے بڑھ کر وصیت کرنا جائز نہیں، کیونکہ وصیت ثلث میں ہی ہو سکتی ہے نا. ابھی میں نے ایک حدیث پیش کی آپ کو سعد بن وقاص کی. تو یہ جو ہے وصیت کے معنی ہے اس طرح کہ وہ ثلث ہی کی وصیت کر سکتا ہے، کہ وہ جائز نہیں ہے غیر وارث کے لیے ثلث سے بڑھ کر. ولا لوارث بشیء، اور وارث کے لیے کسی چیز کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یعنی ایک ریال کی بھی وصیت نہیں ہو سکتی وارث کے لیے الا باجازت الورثتی، سوائے وارثوں کی اجازت کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک وارث کو اس کا حق دے دیا ہے، تو فلا وصیت لوارث، تو وارث کو وصیت نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے اس کا حق دیا ہوا ہے، پھر اس کو وصیت کی کیا ضرورت ہے. تو وارث کے لیے وہ عطیہ، وارث کے لیے جیسے وصیت نہیں ہو سکتی ایک ریال کی بھی، اسی طرح اس کو عطیہ بھی نہیں دیا جا سکتا. تو عطیہ جو غیر وارث ہے اس کے لیے ثلث سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور جو وارث بننے والا ہے اسے کسی چیز کی عطیہ نہیں دیا جا سکتا. لما روی ان رجلا اعتق 6 مملوکین، اس حدیث کی وجہ سے جو روایت کی گئی کہ ایک آدمی نے اپنے 6 غلام آزاد کیے عند موتی، اپنے موت کے وقت. لم یکن له مال غیرهم، اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جو غلام تھے وہ بھی انسان کا مال مانے جاتے تھے نا، تو اس کے پاس وہی چیز تھی اور کوئی چیز نہیں تھی، تو 6 کے 6 غلام بھی اس نے آزاد کر دیے. فدعاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی غضبناک بھی ہوئے تھے اس وقت جب کہ واقعہ ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فجزاهم اسلافا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 3 حصے کیے. یہ کیونکہ وصیت ان کی پوری پراپرٹی 6 غلاموں پر مشتمل ہے، اس کا 1/3 کتنا ہوگا؟ 2. تو 2 کے حساب سے کتنے حصے ہوں گے ان کے؟ 3. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ثلث کا فیصلہ کیا. فاعتق 2، تو آپ نے دونوں کو آزاد کیا. وہ ارق 4، اور 4 کو غلام باقی رکھا، اور یہ کام آپ نے قرآن اندازی کی ذریعے کیا. 2 کون سے آزاد ہوں گے وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ قرآن اندازی کے ذریعے کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وصیت، جو عطیہ ہوتا ہے موت کے وقت، جو عطیہ ہوتا ہے وہ صرف ثلث کا ہی ہو سکتا ہے، اور اس کا جو اگرچہ کہ وہ اپنی پوری پراپرٹی کے عطیہ دینے کا وصیت کر دے، لیکن اس موقع پر اگر اس کا عطیہ اس کا عطیہ دیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتبار وصیت کا ہی ہوگا، اور وصیت جس طرح 1 ثلث سے زیادہ نہیں ہو سکتی اسی طرح 1 ثلث میں اسے پورا کیا جائے گا، باقی نہیں دیا جائے گا، وارثوں کو دیا جائے گا. الثانی ان الحریۃ تجمع فی بعض العبید بالقرعۃ، کہ حریت بعض غلاموں میں قرع اندازی کے ذریعے جمع کی جائے گی. اذا لم یفی الثلث بالجمیع، جبکہ وہ ثلث تمام کو شامل نہ ہوتا ہو، للخبری، اس حدیث کی وجہ سے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس مثال کے طور پر 18 غلام ہیں، اس میں سے وہ 6 کو آزاد کرتا ہے. غلاموں کی مثال ہم دے رہے ہیں لیکن دوسری مثالیں بھی دے سکتے ہیں. جیسے 18 غلام ہیں، 18 غلام میں سے وہ 6 کو آزاد کر دیتا ہے، تو اس کی عطیہ جو ہے نافذ کر دیا جائے گا، کیونکہ 18 کا جو ہے 1/3 6 بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ اوپر جیسے حدیث گزر چکی 6 غلام اس کے پاس ہیں، پورے 6 کو آزاد کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان الحریۃ تجمع فی بعض العبید، تو حریت جمع کی جائے گی بعض غلاموں میں، 6 میں نہیں، پورے مال میں نہیں، بلکہ بعض میں. کس طرح وہ حریت کا فیصلہ ہوگا؟ قرآن اندازی کے ذریعے ہوگا. اذا لم یفی الثلث بالجمیع، اگر ثلث تمام کو شامل نہ ہوتا ہو، اگر ثلث میں تمام شامل ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی پہلی جس میں 6 غلام ہیں 18 غلام میں سے، تو آزاد کر دیا جائے گا. لیکن اگر وہ سب کو شامل نہیں ہوتا ہے وہ ثلث، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ قرآن اندازی کے ذریعے 1 ثلث کو آزاد کیا جائے گا. سب کو شامل نہیں ہوتا مطلب سارے کے سارے اس میں نہیں آتے، سب کو شامل نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ اس کی وصیت میں اس کے عطیہ جس نے دیا ہے وہ 1 ثلث سے بڑھ جاتے ہیں. جیسے 6 ہے، 6 غلام اس کے پاس ہیں اور مکمل پراپرٹی اتنی ہے اس کی، تو وہ 6 غلاموں کو عطیہ کرنے یا صدقہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کا جو ثلث ہے وہ پورے 6 کو شامل ہوتے نہیں ہوتے؟ 6 ہی ہے اس کے پاس، ہے نا، تو پورے 6 ثلث میں تو نہیں آئیں گے نا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ثلث میں سارے کے سارے نہیں آتے ہیں
تو ان میں حریت جو ہوگی وہ قرآن دادی کے ذریعے ہوگی. سلس کو آزاد کیا جائے گا لیکن اس کے ذریعے, کس کے ذریعے؟ قرآن دادی کے ذریعے. سلس سے جو زیادہ ہے اسے روک لیا جائے گا اور باقی جتنا سلس بنتا ہے وہ دیں گے. جی ہاں, یعنی اس کا جو عطیہ ہے سلس, وہ جو عطیہ ہے وہ سلس سے بڑھ کر ہے, سلس سے بڑھ کر ہے, اور سلس میں وہ نہیں آتے سارے کے سارے بلکہ سلس سے بڑھ جاتے ہیں, تو سلس ان سب کو شامل نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ سلس ہی کریں گے لیکن قرآن دادی کے ذریعے کریں گے. الثالث انه اذا اعتق عبدا غیر معین, تیسرا جو حکم ہے وہ یہ کہ اگر وہ کسی ایسے غلام کو آزاد کرے جو معین نہ ہو, جیسے کہے کہ میں اپنے ایک غلام کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں, بتائیں نہیں کہ کون سا غلام ہے, اس کے پاس ایک سے زائد ہے. او معینا فاشکلا, یا پھر ایک معین غلام کو آزاد کیا لیکن پھر بھی شبہ ہوگا, کیونکہ اس کے پاس کئی غلام ہیں, اس میں یہ کہا کہ میں اپنے شاکر نام کے غلام کو آزاد کرتا ہوں, ایک دوسرا شاکر بھی ہے, یا پھر اس کی کنیت بول دیتا ہے لیکن اسی کنیت کا اس کا کوئی دوسرا غلام بھی ہے. تو معین تو کیا لیکن یہ کہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا کیونکہ اسی نام کا کوئی اور بھی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اخرج بالقراتی, تو وہ اگر وہ کہے کہ میں اپنے ایک غلام کو آزاد کرتا ہوں تو متعین نہیں کیا, تو سارے غلاموں میں سے قرآن دازی کی جائے گی, جس کا نام قرآن میں نکلے گا اس کو آزاد کریں گے. وہ تو پہلے ہی ہو گیا نا کہ قرآن دازی ہو گئی, قرآن دازی کے ذریعے ہی ہوگا. یہاں حالت یہ ہے کہ ان معین نہیں کیا, لیکن شیخ پہلے بھی تو معین نہیں کیا, حالانکہ سارے کی بات آ رہی تھی نا, وہاں سارے کے سارے کر رہا تھا, وہاں سلوس شامل نہیں ہو رہا تھا. یہاں ایک کو آزاد کر رہا ہے, وہ اپنے سارے نہیں کر رہا ہے لیکن وہ معین نہیں, یا معین ہے تو اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے پہلی حالت میں جس میں معین نہیں ہے سارے غلاموں میں قرآن دازی کر ایک کو آزاد کیا جائے گا, اور دوسری حالت میں جہاں شبہ پیدا ہوا ہے ایک نام کے دو ہوں گے تو ان دونوں میں قرآن دازی کر کسی ایک کو آزاد کیا جائے گا. واضح ہے؟ چوتھی حالت بتا رہے ہیں کہ انہ یعتبر خروجها من الثلث حال الموت, کہ ثلث میں نکالنے کا, ثلث کے ذریعے نکالنے کا جو اعتبار ہوگا وہ موت کی وقت کا اعتبار ہوگا, موت کے حالت کے وقت کا اعتبار ہوگا. یعنی اس کے مال میں سے ثلث ہی نکالیں گے, ثلث سے بڑھ کر نہیں نکالیں گے. اس کا جو اعتبار ہوگا وہ اس کی زندگی میں نہیں ہوگا, جب تک وہ زندہ ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا, بلکہ جب اس کی موت ہو جائے گی اس کے بعد ہی اس کا اعتبار ہوگا. مثال دے رہے ہیں تو واضح ہو جائے گی بات. کہتے ہیں کہ فلو اعتق عبدا لا مال له سواہ, کہ اگر وہ کسی غلام کو آزاد کرے اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی مال نہیں, او تبرع به, اور پھر اس کو تبرع کر دے, کسی کو دے دے وہ غلام, ٹھیک ہے, جبکہ اس کے پاس سوائے اس غلام کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اوکے. ثم ملک عند الموت ضعف قیمته, پھر موت کے وقت وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر مال کا مالک بن گیا موت سے پہلے. یعنی ایسے مرض میں جس میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ پایا جاتا ہے, اس نے اپنے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا, عطیہ دے دیا کسی کو اپنا غلام, یا کہہ دیا کہ تم آزاد ہے, لیکن کچھ وقت لگا, اس وقت اس کے پاس ایک ہی غلام تھا جب اس نے یہ عطیہ دیا تھا, لیکن کچھ وقت لگا تو اس میں مزید مال اس کے پاس آ گیا, یا تو کوئی مال اس کا رکا ہوا تھا آ گیا, جو بھی ہے اس کے مال میں وہ شامل ہو گیا جو اس کی قیمت سے کئی گنا بڑھ کر ہے, غلام کی قیمت سے, اس غلام کی قیمت سے کئی گنا بڑھ کر ہے. تو کہتے ہیں کہ تبینہ انہ عتق کلہ حین اعتقادہ, یہ معلوم ہوا, یہ واضح ہوا کہ جب اس نے عطیہ دینے کا حکم دیا تھا تب تو وہ اس کے پورے مال کا عطیہ تھا, پورے مال کا عطیہ تھا, تو اس وجہ سے اب اس کی موت ہو چکی ہے تو ہم اس کے عطیے میں اس پورے غلام کو آزاد نہیں کریں گے, بلکہ وہ غلام اگر جو ہے سمجھے کہ 3,000 ریال اس کی قیمت بنتی ہے تو 1/3 کے اعتبار سے اس کو بولیں گے کہ ہم تم کو 1,000 ریال معاف کرتے ہیں لیکن 2,000 تم دے دو گے, تم آزاد ہو جاؤ گے. ایسا کریں گے یا نہیں, اس کو جو ہے آزاد کر دیں گے. تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتبار یہ ہوگا کہ اس کے جو عطیے کے وقت تھا اس وقت اس کے پاس کتنا مال تھا اعتبار اس کا نہیں ہوگا, بلکہ اس کے موت کے وقت اس کے پاس کتنا مال تھا وہ اس کا اعتبار ہوگا. اس نے جب عطیہ دیا تھا تب اس کے پاس ایک ہی غلام تھا اور کوئی چیز نہیں تھی, تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے بعد پھر اس کے پاس مال آ گیا, اتنا مال آ گیا کہ اس کے پاس جو ہے اس غلام کی قیمت سمجھیے کہ اگر 10,000 تھی اس کے پاس مزید 20,000 آ گئے, 20,000 آ گئے, تو موت کے وقت پر اس کے پاس تقریباً جو ہے 20,000 یہ اور وہ غلام 10,000 کا, تو اس حیثیت سے اس کو ایک ثلث وہ ہوتا ہے تو وہ آزاد کر دیا جائے گا.
واضح ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اعتبار جو ہے موت کے وقت اس کے پاس کتنا مال تھا اس کا ہوگا، عطیہ دیتے وقت اس کے پاس کتنا مال تھا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس کی موت کے وقت، کیونکہ اس کا تعلق وصیت سے ہے نا، اور وصیت تو موت کے بعد پوری کی جاتی ہے۔ جی شیخ سوال یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس ایک ہی غلام تھا اور وہی اس کی کل متاع تھی، تو تب نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ وارثوں کا حصہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 جو ہے وہ پورا کیسے دے سکتے؟ اس میں کہتے ہیں نا کہ اس کا یہ عطیہ جو ہے وصیت کے حکم میں ہے، وصیت میں یہ نہیں دیکھا جاتا، وصیت کا جو تعلق ہے وہ موت کے بعد سے ہوتا ہے نا، لیکن وہ بھی تو اس وقت آپ نے تبرع کا بھی تو ذکر کیا نا، اس میں تبرع بھی کہ اگر اس کو تبرع میں دے دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ تبرع ہے جو وصیت کے حکم میں ہے۔ پہلے ہی مؤلف رحمۃ اللہ علیہ لکھ چکے ہیں کہ 6 چیزوں میں یہ جو تبرع ہے، یہ جو صدقہ ہے وہ وصیت کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب اس نے عطیہ دیا تھا، اس وقت اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق تو پھر موت کے بعد دیکھا جائے گا نا، جیسے وصیت ہے، جیسے وہ یہ وصیت کر گیا کہ میرے مرنے کے بعد میرا غلام آزاد ہوگا، یا پھر یہ کرا کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے یہ میرا غلام ہے فلاں کو میں دے رہا ہوں، تو جیسے یہ ہوتی ہے ویسے وہ عطیہ بھی ہے۔ اچھا، تو اس صورت میں دونوں صورتوں میں اس صورت میں اگر اس کا مال نہیں بڑھا اور وہ ایک ہی غلام رہا اور اس نے اس کی یعنی عطیہ کیا اس کو، تو اس کا مطلب اس کے مرنے کے بعد اب غلام جو ہے وہ 3 میں پھر ڈیوائڈ ہوگا بغیر کسی شک کے، پھر وہ 2 حصے اس کے وراثت میں چلے ایسے ہی ہوگا۔ شیخ ایک سوال کہ اگر کوئی نہیں 1/3 وصیت کرتا اور پورا مال ہی اپنے اولاد کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی گناہ نہیں ہے؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو صدقہ ہے، آدمی کرے نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو حق ہے، ہاں اس کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں بھی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تبینہ انہ عتق کلہ حین اعتقادہ، یہ واضح ہو کہ اس نے جب آزاد کیا تھا وہ سارے کے سارے مال کو آزاد کیا تھا، جب وہ آزاد کیا تھا، وَكَانَ مَا كَسَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ موت کے وقت تو اس کے پاس مال آ چکا تھا، اور وہ جو کچھ بھی کمایا اس کے بعد وہ اسی کا ہوگا، جو کچھ بھی کمایا وہ اس کے بعد وہ اسی کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ وہ غلام کا ہوگا، وہ غلام کا ہوگا، کیونکہ وہ آزاد ہو گیا موت کے وقت پر، چونکہ اس کے پاس اتنا مال آ گیا تھا کہ وہ غلام آزاد ہو جائے۔ وَإِن صَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ، اور اگر اس کے اوپر اتنا قرض ہو جو اس کے پورے مال کو شامل ہوتا ہو، جیسے اس نے چھوڑے 1 لاکھ اور اس نے جو وصیت کی ہے، یا پھر جو اس نے جو عطیہ دیا ہے وہ پورے 1 لاکھ کا ہے، تو ایسا قرض ہے جو اس کے پورے مال کو شامل ہوتا ہے۔ اب جو مستحق ہیں، جو قرض کے طلبگار ہیں، ان کو دیں گے تو اس کو پورا مال ختم ہو جائے گا، جبکہ اس نے 1 لاکھ کا عطیہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لم یعتق منہ شیء، تو اس نے آزاد کرنے کا جو ہے عطیہ دیا ہوا ہے تو آزاد نہیں ہوگا وہ۔ ولا یصح تبرع به، اور اس کا تبرع کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا، یعنی وہ جو کہ غلام کو کہا تھا کہ تم آزاد ہو، عطیہ غلام تجھے آزاد کر دیا تھا اپنی زندگی میں، یا پھر یہ کہ کسی کے بارے میں بولا تھا کہ میں اپنا غلام فلاں کو دے رہا ہوں، ان دونوں پر عمل نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر اتنا قرض ہے کہ وہ پورا مال اس کے قرض کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کی جو ترتیب ہے، وراثت کی تقسیم کی جو ترتیب ہے، اس میں سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جائے گی؟ قرض کو ادا کیا جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے یا قرض، وصیت کے بعد جس کی اس نے وصیت کی ہے یا قرض، اس کے بعد وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ پہلے قرض دیکھا جائے گا، پھر وصیت دیکھی جائے گی، اس کے بعد وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے من بعد وصیت یوصی بها او دین، یا کہیں یوصی بها ہے، تو جو وصیت اس نے کی ہے وہ یا پھر قرض کے بعد، تو وصیت اور قرض میں مقدم کون ہے؟ قرض مقدم ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بعد میں کیوں رکھا ہے؟ من بعد وصیت، اللہ نے پہلے وصیت کو رکھا، اس کے بعد او دین۔ قرض کوئی بھی ادا کر سکتے سر، مطلب اگر کسی کی وفات ہوگی، دیکھیے اس میں اللہ تبارک نے مقدم رکھا ہے، جبکہ سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اور اجماع امت کا اسی بات پر ہے کہ وصیت سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، جبکہ آیت میں وہ مقدم ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت میں جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ ان سے پہلے ہم وارثوں کو دینے سے پہلے ان کا اعتبار کرنا چاہیے، صرف یہ بتانے کے لیے ہے۔ ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ وارثوں سے پہلے ہیں یہ، لیکن مقدم دین ہے، اس کی وجہ مقدم دین ہے کیونکہ اجماع سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے قرض ہی دیکھا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدم رکھا ہے اس کی ایک حکمت ہے۔
وہ یہ ہے کہ قرض لینے والے تو آ جاتے ہیں، کیونکہ اس قرض والے جو مستحق لوگ ہیں وہ تو اپنا قرض طلب کرنے کے لیے آ جائیں گے، اس کے طلبگار موجود ہیں، لیکن وصیت کا کس کو معلوم نہیں ہوتا، ہو سکتا آدمی اس کو نظر انداز بھی کر دے، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مقدم رکھا کہ تم اس کو جو ہے معمولی مت سمجھو، کیونکہ اس کی وصیت ہے، اس کو پورا کرنا ہے. تو اس کو اہمیت دلانے کے لیے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کو نظر انداز کر دے، وارث اس کو نظر انداز کرتے ہیں، چھوڑ دیں گے، تو اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے مقدم کیا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ پہلے قرض کو دیکھا جائے گا، لیکن لوگ اس کو نظر انداز نہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مقدم کیا. شیخ صاحب اگر کوئی وصیت کر جاتا ہے اور اس کے وارث اس کو پورا نہیں کرتے تو جو فوت ہو گئے تو اس کا ثواب ملے گا؟ اس کو تو اس کی نیت کے اعتبار سے اجر ملے گا، لیکن جو انہوں نے نہیں دیا اس کی وصیت کے مطابق تو ان کو گناہ ہوگا، ناحق انہوں نے وہ مال کھایا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ولا یصح تبرؤ به، اور اس کا تبرع کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا، ولو وصى له بشيء، اور اگر اس کے لیے وہ کوئی چیز وصیت کرے کہ میں تم کو جو ہے میں تم کو 50,000 ریال دے رہا ہوں، فلم یاخذ موسیٰ لہ، جس کو وصیت کی گئی ہے وہ لیا نہیں اس وقت پر، زماناً ایک وقت تک نہیں لیا، یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی، تو قوم علیہ وقت الموت، تو موت کے وقت کے قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. وہ موت کے وقت پر اس کے پاس جو اس کو وصیت کیا ہے یا پھر جو اس کو عطیہ دیا ہے، کیا وہ ثلث کے اندر آتا ہے نہیں آتا ہے. اب موت کے وقت اعتبار، جب وہ لے لیتا تو ٹھیک تھا، جب اس نے نہیں لیا ایک زمانے تک، یہاں تک کہ اس کی موت ہوگی، تو اب اعتبار اس کا پہلے کا نہیں ہوگا، بلکہ کس وقت کا ہوگا؟ موت کے وقت کا ہوگا. کیسے؟ قوم علیہ وقت الموت لا وقت الاخذ، جو وقت اس کے لینے کا تھا اس کے اعتبار سے نہیں ہوگا اس کا معاملہ. اب اس کا معاملہ کس کے اعتبار سے ہوگا؟ موت کے وقت پر. کیا اس کی گنجائش ہے جو اس کے لیے وصیت کی گئی یا اس کے لیے عطیہ دیا گیا ہے، کیا اس کی گنجائش ہے نہیں ہے، وہ 1/3 میں آتا ہے نہیں آتا ہے، اس کا اعتبار جو ہے پھر موت کے وقت پر اس کے پاس جو مال ہے جو موجود ہے، جو مر چکا ہے، اس نے جو چھوڑ کر گیا اس کا ترکہ، اس کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا. شیخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کہا کہ پہلے مطلب جس طرح آپ نے بتایا کہ وصیت اور قرض کا پہلے ذکر ہے، اگر اس مال میں مطلب وہ وصیت بھی کر دیتا ہے اور قرض بھی ہے اور مطلب وارثوں کے لیے اگر نہیں بچتا تو پھر کیا؟ کچھ نہیں ہوگا وارثوں کا، وارثوں کا حق اس کے بعد ہی آئے گا. وصیت تو مقدم یہاں پہ مقدم ہو گئی وراثت سے. ہاں بغیر، بالکل ترتیب وہی ہے. اللہ نے صاف تو کہا نا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت اور خرچ کی ادائیگی کے بعد ہی وارثوں میں تقسیم ہوگا. تو شیخ اگر فار ایگزامپل کسی کے پاس 1 لاکھ ہے، اس میں سے اس نے کہا کہ ثلث میرا جو ہے وہ میں نے اس فلاں کو دیا، لیکن قرض اس کو بھول گیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا قرض ملا کے 70,000 بنتے اس کے قرض کے تھے، تو اب کیا وہ جو 30 بچا وہ اس کا ثلث ہی مان کے دے دیا جائے گا یا اب اس کے 3 حصے مزید کیے جائیں گے اور ثلث دیا جائے گا اور 2 وارثوں میں؟ اس کے پاس قرض کتنا ہے؟ 70,000 تھا، اسے یاد نہیں کرتا. اور مال کتنا بچا ہوا ہے؟ 1 لاکھ ہی ہے. 1 لاکھ مال ہے، 30 بچے ہیں، وہ 30 میں سے 1/3 دیا جائے گا. جی ہاں بالکل بالکل، 30 میں سے 1/3 دیا جائے گا. تو ایسا لیکن شیخ یہ اس وقت اگر وہ بھول جائے 30 میں سے 10 جائے گا وصیت میں، 20 کیا کب بھول جائے؟ وہ قرض ہی بھول گیا تھا. اب لیکن وہ تو موجود نہیں ہے نا، وہ اب وہ تو وفات پا چکا ہے، تو اس لیے وہ بھولا نہیں بھولا دونوں صورتوں میں اگر قرض کا مطالبہ کرنے والے ثابت کرتے ہیں کہ ان کا قرض ہے تو ان کا قرض دے دیا جائے گا. اب جو بچا ہوا مال ہے اس میں سے اس کی وصیت جو ہے 1/3 میں پوری کی جائے گی، باقی وارثوں میں تقسیم ہوگی. السادس الخامس ان کونہ وارثا یعتبر حالۃ الموت فیہما، کہ اس کسی شخص کا وارث ہونا وہ اس کی موت کے حالت کے اعتبار سے ہوگا. وارث ہونا وہ مرنے والے کی موت کے وقت کے اعتبار سے ہوگا. فیہما، ان دونوں میں. کن میں؟ عطیہ اور وصیت میں. کیسے؟ فلو آتا اخاہ او وصى له، اگر وہ اپنے بھائی کو عطیہ دے یا اس کے لیے وصیت کرے. ولا لہ ولد، اور اس وقت پر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر لڑکا نہ ہو تو پھر بھائی بہن وارث بنتے ہیں،
भाई बहन वारिस बनते हैं। वारिसों में जो है जो उसूल है वो हर हालत में वारिस बनते हैं। उसूल का मतलब ये है कि माँ बाप, अगर वो नहीं होंगे ये तो फिर दादा दादी, ठीक है। और फिर इसी तरह फुरू वारिस बनते हैं हर हाल में। किसी भी शख्स की वसीयत को, अगर किसी भी शख्स के आप तरके को तकसीम करना चाह रहे हैं तो आप ये देखिए कि उसूल में कौन मौजूद है, फुरू में कोई मौजूद है, कभी इसको फरामोश नहीं करना। उसूल में अगर मौजूद हैं माँ बाप तो वारिस बनेंगे, हर हाल में बनेंगे। अगर वो मौजूद नहीं हो तो फिर दादा दादी बनेंगे, हर हाल में बनेंगे। और इसी तरह फुरू में देखिए उसके बेटा बेटी मौजूद हैं, हर हाल में वो वारिस बनते हैं। वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो फिर उनकी औलाद, उसमें से कोई एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, औलाद सब मर चुके हैं, सिर्फ पोता पोती मौजूद हैं, तो फिर वो हर हाल में वारिस बनेंगे। लेकिन अगर जो पहला तबका मौजूद है तो बाद वाला तबका वारिस नहीं होता। जैसे माँ बाप मौजूद है तो दादा दादी वारिस नहीं बनेंगे। इसी तरह बेटा बेटी मौजूद है तो फिर पोता पोती नहीं हो सकते। लेकिन अगर बेटा बेटी नहीं होंगे तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या पोता पोती है, ये देखना पड़ेगा उस वक्त। तो जो उसूल और फुरू हैं वो हर हाल में वारिस बनते हैं। और उसी तरह शौहर बीवी, शौहर की विरासत बीवी और बीवी के वारिस जो है शौहर, ये हर हाल में होते हैं। इनके अलावा इनको विरासत का माल हर हाल में मिलता है। वो जो मुकर्रर है अल्लाह तबारक व तआला की किताब में, वो मुकर्रर उसी तबार से जिसका हम पढ़ेंगे तफसील के साथ। अच्छा, इसके अलावा जो भाई बहन हैं वो उस सूरत में वारिस बनते हैं जबकि उनकी कोई नरीना औलाद ना हो, यानी लड़का ना हो। लड़की हो तो वारिस बनते हैं वो। ये समझिए कि किसी के पास जो 3 बहनें हैं, किसी की 3 बेटियां हैं और फिर वो जो वफात पा चुके हैं उनके भाई हैं, तो उस सूरत में उनके भाई उनके वारिस बनेंगे। लेकिन समझिए कि उनका 1 बेटा और 3 बहनें हैं, तो ऐसी सूरत में फिर भाई वारिस नहीं बनते। भाई बहन उसी वक्त पर वारिस बनते हैं जबकि मरने वाले की कोई नरीना औलाद ना हो। क्योंकि जो असबा है, जो बचा हुआ माल लेता है, भाई बहन क्या है, वो असबा होते हैं इसके मौजूद ना होने की सूरत में। तो जब लड़का मौजूद हो तो वो बचा हुआ माल उसको जाता है, सारा का सारा माल। जब वो मौजूद हो तो फिर दूसरों को नहीं मिलता, क्योंकि जो सबसे करीब रिश्ता, क्योंकि अल्लाह तबारक ने अक़रब का एतबार किया है, जो करीब है अल्लाह तबारक ने उसका एतबार किया है। जब करीबी वारिस मौजूद है तो उसका हक पहले है, तो उसको जब मिल गया तो बाद वाले तक नहीं पहुंचता। जब ये करीब वारिस नहीं रहे तो फिर बाद वाले तक पहुंचता है। बोले इसमें हिकमत क्या है? किस चीज़ की हिकमत? बेटियां तो है ना उसकी, बेटियों को महरूम नहीं रखा गया ना। हाँ, तो अल्लाह तबारक ने उनको उस वक्त जो हिस्सा मिलना चाहिए दिया। वैसे मतलब 1 बेटी है तो उसको आधा मिलेगा, और अगर 2 या 3 है उससे ज़्यादा है तो उनको 2/3 मिलेगा। अल्लाह ने अच्छा खासा हिस्सा दिया। ऐसा नहीं कि उनको अल्लाह तबारक ने नहीं दिया, बल्कि अगर 1 बेटी है मरने वाले की तो उसको बाकायदा आधा मिलेगा, उसके जो कुछ भी उसने छोड़ा है। लेकिन वो 1 से ज़ायद है तो उनको 2/3 मिलेगा, 2 सुलुस मिलेगा, फिर उसमें वो जो है आपस में बराबर तकसीम कर लेंगे। बाकी जो होगा वो भाई के पास जाएगा। तो अल्लाह तबारक ने वारिसों को जिनका जो हक़ है वो देते हुए दूसरों तक उस माल को पहुंचाया है, क्योंकि विरासत का जो हक़ है वो रिश्तों में पहुंचना चाहिए, दूर करीब तक। लेकिन जब करीब वाले मौजूद है तो फिर दूर तक नहीं पहुंचेगा। तो शेख ऐसा है, यानी ठीक है। शेख एक सवाल है छोटा सा। अभी सपोज मेरी एक ही बेटी है, अब मेरे पास जो विरासत है, अभी मेरे पास जो माल है, तो मेरी बेटी को आधा ही मिलेगा, बाकी क्या मेरे भाइयों में हो जाएगा? हाँ, और कौन है आपके पास? मतलब ये देखना पड़ेगा। नहीं, बीवी है और मेरी बेटी है, एक ही है, तो बीवी को जाएगा ना, 8वां हिस्सा बीवी को जाएगा। अच्छा, बीवी को जाएगा, बेटी को जाएगा, फिर और आप सोचिए कि कौन कौन है। क्या दादा दादी हैं? कोई नहीं। वालिद हैं? कोई नहीं। अब फिर आपका कोई बेटा था जिनकी कोई औलाद है, पोता पोती? हाँ, तो ऐसी सूरत में जो है 8वां उसको जाएगा और बाकी बेटी को जाएगा। फिर बाकी और माल जो बचा हुआ है वो बेटी के पास लौट कर आ जाएगा, बेटी के पास फिर लौट कर आ जाएगा। 8वां उसको आधा हिस्सा तो जो है फर्ज के एतबार से जाएगा, उसका जो फर्ज मुकर्रर हुआ है। और सुमुन उस बीवी को देने के बाद जो बाकी बचेगा तो कोई दूसरा हकदार मौजूद नहीं है, तो इसलिए फिर उसके पास लौट पूरा बेटी को जाएगा। भाई है अगर उनके भाई हैं, मेरे पास भाई भी तो है, 2 भाई। हाँ, तो आप देखिए विरासत में कभी भी मसला जब तक नहीं बोलेंगे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए विरासत के जो फैसले हैं कभी भी खाजी के पास करेंगे या फिर पूरी बात किसी के सामने रख कर करेंगे। भाई है तो जाहिर है कि अब जो बचेगा वो भाई बहन के पास जाएगा। अच्छा, और भाई बहन में जितने भाई हैं उसके हिसाब से वो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के एतबार से, यानी मर्द को जो है 2 हिस्से के एतबार से उनमें तक़सीम होगा। और आप एक बोले कि अगर किसी को 1 बेटा और 1 बेटी हो तो दोनों को आधा आधा मिलेगा? बोले मैंने कब कहा ये?
जो बोलेगा शेख आप लिज़्ज़करि मिस्लु हाज़िल, लड़कियां हैं सिर्फ, उनके जो सवाल का जब मैं जवाब दिया था वो ये कि किसी के पास जो है 2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, तो उनको 2/3 मिलेगा, लड़कियां बराबर बराबर तकसीम कर लेंगी, उसमें लिज़्ज़करि कहाँ है? उसमें तो पूरा उनसा ही है ना। अगर समझिए कि एक लड़का है 2 लड़कियां हैं, तो उस माल के कितने हिस्से होंगे? अगर एक लड़का है 2 लड़कियां हैं तो उस माल के 4 हिस्से होंगे, 4 हिस्से, क्योंकि 2 लड़के हो जाएंगे ना। तो अगर एक लड़का है 2 लड़कियां हैं, एक बेटा है 2 बेटियां हैं, तो उस माल के जो 4 हिस्से कीजिए, 2 हिस्से लड़के को देंगे और 2 हिस्से एक हिस्सा लड़के को देंगे। मेरे ख्याल से ये हमारे सबक का मौजूद नहीं है, वो आएगा हमारे पास तफसील के साथ। एक बात बता दें कि जब माँ बाप हैं और बच्चे हैं तो फिर तो भाई बहन और उनको नहीं मिलता ना। बच्चों में अगर सिर्फ जो है लड़का है तो नहीं मिलता, लड़की है तो मिलता है। मैं अभी वही बताया ना कि नरीना औलाद है तो फिर भाई बहन वारिस नहीं बनते, अगर नरीना औलाद नहीं है तभी भाई बहन वारिस बनते। अच्छा, यानी तब माँ बाप, बहन भाई और बेटी, हाँ, वो बनेंगे। माँ बाप तो बनेंगे हर हाल में, हाँ जी। बीवी भी हर हाल में बनेगी, या शौहर है तो शौहर ही हर हाल में बनेगी, बेटे भी हर हाल में बनेंगे। लेकिन भाई बहनों के वारिस बनने के लिए शर्त ये है कि मरने वाली की कोई नरीना औलाद ना हो। लड़कियां हो तो वो बनेंगे वो, लेकिन लड़का है तो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उसको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ ये कह रहे हैं कि फलो आता अखाहू और वस्सा लहू, अगर वो अपने भाई को कोई अतिया दे या उसके हक में कोई वसीयत करे, वला लहू वलदुन, और उस वक्त उसकी कोई औलाद नहीं है, तो जाहिर है कि उसका अतिया सही है, क्योंकि जब औलाद मौजूद, वला लहू वलदुन, उसकी कोई औलाद ही नहीं है, नहीं, इस वक्त अतिया सही नहीं है क्योंकि उसकी औलाद नहीं है। जब औलाद नहीं है तो भाई वारिस बन रहे हैं ना, तो फिर वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर वो अपने भाई को अतिया दे या उसे वसीयत करे और उस वक्त कोई उसकी औलाद ना हो, तो उसका अतिया उस वक्त सही नहीं था। लेकिन हुआ ये कि फवुलिद लहू इब्नुन, इसी दौरान उसको एक औलाद भी हो गई, एक बेटा हो गया, इसलिए उन्होंने इब्नुन कहा, खास बेटा हुआ। तो अब वो जो वसीयत उन्होंने की थी, अतिया दिया था, सही हुआ गलत हुआ? पहले गलत था, पहले गलत था क्योंकि उनके पास बेटा नहीं था। लेकिन अब जब उनको बेटा हो गया तो वो सही हो गया, क्योंकि अब वारिस नहीं होते ना भाई, जब वारिस नहीं है तो उनके हक में वसीयत हो सकती है। सह्हतिल अतियतु वल वसीयतु, तो उस सूरत में फिर वातिया और वसीयत दोनों सही हो जाएंगे। वलौ कान लहू इब्नुन फमाता बतलत, हुआ ये कि उन्होंने वसीयत की थी अपने भाई के लिए जब उनका बेटा था, लेकिन उनकी मौत से पहले उनका बेटा मर गया, तो उस सूरत में भाई वारिस होगा नहीं होगा? हो जाएगा। तो वसीयत क्या होगी उसके हक में? बातिल हो जाएगी। क्यों बातिल हो जाएगी? बेटा फौत हो गया, इसीलिए कहते हैं कि वलो कान लहू इब्नुन, और अगर उसका कोई बेटा हो फमाता, वो मर जाए, बतलत, वसीयत बातिल हो जाएगी। समझ रहे हैं? आसान है। आप इबारत पर गौर कीजिए, इबारत पर गौर कीजिए। कह रहे हैं कि किसी शख्स के वारिस होने का जो एतबार है वो उसकी मौत की हालत के एतबार से होगा। अब ऐसा मौत की हालत के एतबार से फीहिमा, उन दोनों में, किसमें? अतिये में भी और वसीयत में भी। फलो आता अखाहू और वस्सा लहू, अगर वो अपने भाई को कोई अतिया दे या उसके हक में कोई वसीयत करे, वला लहू वलदुन, और उसकी उस वक्त कोई औलाद ना हो, तो उस वक्त वो सही नहीं थी। फवुलिद लहू इब्नुन, क्या उसको जो है लड़का हो गया। उस वक्त जो है अतिया तो सही था लेकिन ये सही नहीं थी, क्या चीज़? वसीयत। फवुलिद लहू इब्नुन, तो उसे औलाद हो गई, लड़का हो गया, तो सह्हतिल अतियतु वल वसीयतु, तो उसका अतिया और वसीयत दोनों सही होगी, क्योंकि मौत के वक्त का एतबार है। मौत के वक्त पर उसको जो है चूंकि बेटा हो गया था तो इसलिए उसकी वसीयत सही हो जाएगी। वलो कान लहू इब्नुन, या फिर उसकी वसीयत या अतिये के वक्त पर उसका बेटा था, उस वक्त उसने जो है उसके हक में वसीयत की थी, तब उस वक्त सही थी वसीयत, वो सही है ना। फमाता, बेटा मर गया, तो बतलत, तो वसीयत बातिल हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त तो भाई वारिस बनने वाला है, तो वारिस के हक में कैसी वसीयत? अस्सादिसु अन्नहु ला युअतबरु रद्दुल वरसती व इजाज़तुहुम, के वारिसों के रद्द करने का या उनके इजाज़त देने का एतबार नहीं होगा मगर मौत के बाद, उन दोनों में, अतिये में भी। अब ये जो अतिया है, वारिस उसको जो है एक सुलुस के एतबार से नाफिज करते हैं, उसमें से कौन सी चीज़ को रद्द करते हैं, और या फिर एक सुलुस के ज़्यादा भी अगर है तो इजाज़त दे देते हैं, या फिर ये कि वारिस के लिए उसने वसीयत की थी, उसको जो है वो वसीयत तो सही नहीं है,
لیکن تمام وارث اس کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. ان تمام باتوں کا اعتبار موت کے وقت کے بعد کا ہی ہوگا، زندگی میں نہیں، اس کی زندگی میں نہیں. اب وارث جو ہے اس کو اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، ثلث سے زیادہ کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ان سب میں اعتبار جو ہے یہ ہوگا کہ اس کی موت کے بعد جب تقسیم ہوگی اسی وقت ہوگا اس کا. وہ تفارق العطیۃ تو یہ 6 احکام ایسے تھے جس میں عطیہ وصیت کے مطابق تھا. اب کہتے ہیں کہ وہ تفارق العطیۃ الوصیۃ فی احکام 4، عطیہ وصیت سے مختلف ہے 4 احکام میں. احدها ان العطیۃ تنفذ من حینها، کہ عطیہ نافذ ہو جاتا ہے اسی وقت سے، کیونکہ عطیہ وہ ہے جو زندگی میں ہوتا ہے نا. فلو اعتق عبدا او آتاہ انسانا، اگر وہ کوئی غلام آزاد کرے یا اپنا غلام کسی انسان کو دے دے، صار المعتق حرا، تو وہ غلام اسی وقت آزاد ہو جائے گا. وملکہ المعطى وکسبہ لہ، اور جس کو وہ دیا ہے غلام وہ اس کا مالک بن جائے گا اور اس کی کمائی بھی اسی کی ہوگی. لیکن یہ سب اسی وقت میں ہے جبکہ وہ مرض نہ ہو، مرض الموت المخوف نہ ہو، یعنی صحیح حالت میں ہو. ہاں عام حالت میں. عام حالت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ وصیت میں اور عطیے میں عام حالت میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس میں ایسے مرض میں جس میں ہلاکت کا اندیشہ پایا جاتا ہے، اس موقع پر جو عطیہ ہوتا ہے وہ تو وصیت کے برابر ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے اوپر جو حالت انہوں نے ذکر کی اس میں عطیہ وصیت کے برابر تھا. اب عام حالات ایسے ہیں جس میں عطیے میں اور وصیت میں فرق پایا جاتا ہے. تو کہاں کہاں فرق پایا جاتا ہے؟ تو پہلا فرق یہ ہے کہ ہاں ہبہ ہی ہے، دونوں ایک ہی معنی ہیں. عطیہ اسی وقت سے نافذ ہو جاتا ہے، اگر وہ کسی غلام کو آزاد کرے یا اپنا غلام کسی کو دے تو وہ غلام اسی وقت آزاد ہو جائے گا اور جس کو دیا گیا ہے وہ اس کا مالک بھی بن جائے گا اور غلام اس کے بعد جو بھی کمائے وہ اس کا ہو جائے گا. ولو وصى به، یا اپنے دوسری صورت میں وصیت کیا ہے؟ عطیہ تو یہ تھا، وصیت کیا ہے؟ ولو وصى به، اگر وہ اپنے غلام کی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں، یا پھر یہ کہ یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا غلام فلاں شخص کو دے دو، ٹھیک ہے. او دبرہ، یا اسے آزاد کر دے، اس کے بارے میں وصیت کرے کہ کسی کو دے دیا جائے یا پھر اس کو آزاد کرے. لم یاتق، وصیت کرے یا پھر آزاد کرنے کی وصیت کرے یا پھر کسی کو دینے کی وصیت کرے، لم یاتق تو آزاد نہیں ہوتا. ولا یملکہ الموصى لہ، اور جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ اس کا مالک بھی نہیں ہوتا، الا بعد الموت، مگر موت کے بعد. وما کسب او حدث فیہ من نماء منفصل، اور وہ جو کچھ بھی کمائے اس کا غلام اس کے بعد جو کچھ بھی کمائے اس کی وصیت کے بعد وہ جو کچھ بھی کماتا ہے یا اس سے جو منفصل نمو ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ لونڈی تھی اور اس کو جو ہے ایک اولاد ہو گئی، منفصل نمو ہے نا، فہو للورثۃ، تو وارثوں کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ان العطیۃ یعتبر قبولها وردها حین وجودها، عطیے میں اس کے قبول اور رد کا جو اعتبار ہے وہ اس کے وجود کے وقت کا اعتبار ہے. کعطیۃ الصحیح، جیسے اس شخص کا عطیہ ہے جو کہ صحت مند ہے، تو جب عطیہ دیا ہے اس وقت کا اعتبار ہے نا. والوصیۃ لا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد الموصی، اور وصیت کے قبول یا رد ہونے کا جو اعتبار ہوگا وہ وصیت کرنے والے کی موت کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ وصیت موت کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں نہیں ہوتی، جبکہ عطیہ زندگی میں ہوتا ہے. الثالث ان تقع لازمۃ لا يملك المعطي الرجوع فيها، کہ وہ لازمی طور پر واقع ہو جاتا ہے عطیہ، اس کو رجوع کرنا جائز نہیں ہے. عطیہ کا رجوع کرنے سے منع کیا گیا حدیث میں، واضح ہے نا، اس سے پہلے گزر چکا، نہیں لے سکتا واپس. والوصیۃ له الرجوع فيها متى شاء، اور وصیت میں وہ جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ مال کا مالک وہ وہی ہے، مال تو اس کی موت کے بعد دوسروں کے پاس پہنچے گا نا جس کے حق میں اس نے وصیت کی ہے، لیکن جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہی مالک ہے، تو اپنی ملکیت میں وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. پہلے اس نے وصیت کی تھی، اب اس نے جو ہے وصیت کو جو ہے بدل دیا یا وہ اس وصیت کو کینسل کر دیا، جبکہ پہلی صورت میں تو مال اس کی ملکیت سے نکل گیا، کسی اور کوئی اور مالک بن گیا تھا عطیے میں، لیکن اس میں کیا ہے مال اسی کے پاس ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. رابع، چوتھا فرق ہے ان یبدا بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها، کہ ان میں سے وہ پہلے اور اس کے بعد والے پہلے سے شروع کریں گے جب ثلث ان سب کو شامل نہ کرے، جب ثلث ان سب کو شامل کرنے کے لیے تنگ ہو جائے. یہ کس میں ہے؟ عطیے میں ہے. پہلے اور بعد والے پہلے مطلب جی
پہلے اور بعد والے پہلے کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ ترتیب سے جس کے حق میں پہلے وصیت، جس کو پہلا عطیہ دیا، اس کے بعد جس کو پہلے دوبارہ عطیہ دیا، جس کو دوبارہ عطیہ دیا، وہ ترتیب کے ساتھ ترتیب مطلب ناموں کی ترتیب یا رشتے کی ترتیب؟ نہیں، ناموں کی ترتیب. مثال کے طور پر اس شخص کے پاس جو ہے اس نے عطیہ کے طور پر کہا کہ زید کو 1000 ریال دو، بکر کو 2000 دو اور عمرو کو 3000 دو. میں جو ہے بکر کو عطیہ دے رہا ہے. بکر کو کہتا ہے کہ میں تمہیں 1000 دیتا ہوں، زید کو کہتا ہے کہ میں تمہیں 1000 دیتا ہوں، بکر کو کہتا ہے کہ میں تمہیں 2000 دیتا ہوں اور عمرو کو کہتا ہے کہ 3000 دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس میں ایسا ہوا کہ اس کی موت کے بعد وہ عطیہ ان کے پاس گیا نہیں ابھی، پھر اس کے پاس موت واقع ہو گئی. تو اب اس کے پاس جو ہے مکمل جو مال ہے وہ 9000 کا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب ثلث سب کو شامل نہیں ہوتا، کیونکہ پہلا 1 ہوا، پھر دوسرا 2 3 ہو گئے، پھر 3 6 ہو گئے، جبکہ اس کے پاس 9000 ہے. تو ثلث کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس وقت کیا کریں گے، یہ جو عطیہ کے معاملے میں کیا کریں گے، تو اس میں یہ دیکھیں گے کہ پہلے اب 3000 ہی کی بات پوری کی جا سکتی، 3000 کا عطیہ ہی پورا کیا جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جو پہلے والے ہیں اس کے حساب سے دیں گے. پہلے والے کو دے دیں گے 1000، دوسرے والے کو دے دیں گے 2000، تیسرے والے کو کچھ نہیں دیں گے، کیونکہ ثلث جو ہے ثلث سب کو شامل نہیں ہوتا ہے. ہاں تو اس کو شامل نہیں ہوتا نا ثلث. اب یہ دیکھیے اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ ان دونوں کو دیا جائے تو یہ مسئلہ اس حالت کا نہیں ہے. جھگڑے کا سبب نہیں بنے گا. کیوں؟ ترتیب ہے نا، اس نے اسی ترتیب سے دیا نا، اس نے اسی ترتیب کے ساتھ دیا ہے، اسی ترتیب سے اس نے دیا ہے، اس لیے اسی افضل یہ ہے کہ میں عام حالت میں آپ دے دیتا ہوں. نہیں. دیکھیے اس مسئلے کے ساتھ اور بھی مسئلے جڑے ہوئے ہیں. پہلا جو مسئلہ بتایا کہ وہ عطیے میں کیا ہے، ترتیب کا اعتبار ہوگا کہ پہلے جس کو دیا ہے اگر ثلث سب کو شامل نہیں ہوتا تو اس نے جو پہلے جس کو دیا ہے نا اسی چیز کا اعتبار، اس کے اعتبار سے ان میں تقسیم کریں گے. جو بعد والے کو اگر نہیں مل رہا ہے تو وہ محروم رہ جائے گا. اب میں وصیت کے بارے میں بتا رہا ہوں. دوسری وصیت ہے جو پہلے آپ نے مثال دی وہ عطیہ تھا. اب تک میں عطیہ کی وصیت کی اب تک نہیں دیا میں نے پہلے آپ ہاں نہیں، اس نے عطیہ کا بارے بول دیا کہ میں دے رہا ہوں لیکن وہ مر گیا مر گیا تو اس کے بعد اس کے عطیہ کی بات پوری کی جا رہی ہے. اس کی موت کے بعد اس کے عطیہ کی بات پوری کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ عملاً وصیت بن گئی لیکن وہ عطیت تھی نہیں، وہ وصیت نہیں تھی، کیونکہ بہت بڑا فرق ہو جائے گا. لیکن اگر وہ وصیت کیا، یہ پہلی مثال میں دیا عطیہ کی، دوسری مثال یہ کیا کہ وہ وصیت کیا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو 1000 دو، زید کو، اور بکر کو 2000 دو اور عمرو کو 3000 دو. ٹھیک ہے، یہ وصیت تھی. پہلا عطیہ تھا لیکن یہ وصیت تھی. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ والوصیۃ یسوی بین الاول منها والآخر، وصیت میں پہلا اور آخر سب برابر ہوں گے. تو اس نے وصیت کی تھی 5000 کی اور اس کے پاس پورا مال ہے 9000 کا. تو وصیت پوری کی جاتی ہے کتنے میں پوری کی جا سکتی ہے؟ صرف 3000 ہی میں. تو اس میں جو ہے ترتیب کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ان کو جتنا مال لکھا ہے اس کے حساب سے ان کو دیا جائے گا، اس کی فیصد کے اعتبار سے. مثال کے طور پر جس کے اب 3000 ہی دیا جا سکتا ہے نا، تو جس کو 1000 اس نے کہا اس کو 500 دیں گے، جس کو 2000 کہا اس کو 1000 دیں گے، اور جس کو 3000 کا اس کو 1500 دیں گے. یہ معاملہ وصیت کا ہے. پہلا معاملہ کس کا تھا؟ عطیہ کا تھا. تو عطیہ میں جو ہے جو اس کے عطیہ دینے کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے دیں گے، اور وصیت میں کیا ہے سب کو دیں گے لیکن ان کو جتنا مل سکتا ہے ان کے حق کے اعتبار سے. تو کہتے ہیں سوا جو ہے یہ یعنی اس کی فیصد ہے. ہاں نہیں، آگے دیکھیے والوصیۃ یسوی بین الاول منها والآخر، وصیت میں برابری کی جائے گی اول اور آخر میں. ویدخل النقص علی کل واحد بقدر وصیتہ، اور جو کمی ہوگی وہ ہر ایک پر اس کی وصیت کے اعتبار سے داخل ہوگی. جس کو اس نے 1000 کی وصیت کی تو اس پر اس کے اعتبار سے کمی داخل ہوگی، جس کو 2000 کی وصیت کی اسی اعتبار سے کمی، جس کو 3000 کی وصیت کی اسی اعتبار سے کمی. تو پہلے والے کو 500، دوسرے والے کو 1000، تیسرے والے کو 1500. سواء کا دوسری کیفیت ہے، یہ وصیت ہے. پہلا جو تھا عطیہ تھا،
दूसरा आती है वसीयत है सवाउन काना फी इत्कुन औ लम यकुन, चाहे इसमें आज़ादी का मामला हो, गुलामों को आज़ाद करने का मामला हो या कोई मामला हो, लेकिन उसमें एतबार इसी का होगा। लेकिन फिर कहते हैं वह कज़ालिकल हुक्म फिल अताया इज़ा वक़अत दुफ़अतन वाहिदतन, ऐसा आतिया जिसका उसने एक ही मरतबा ऐलान किया हो उसमें भी यही हुक्म होगा, वसीयत का हुक्म होगा। मिसाल के तौर पर उसने एक वक्त में ही कहा, अलग अलग वक्तों पे नहीं, ज़ैद को 1000, बकर को 2000 और अम्र को 3000 एक वक्त में कहा, वक्त अलग अलग नहीं थे। तो उस सूरत में जैसे वसीयत की तकसीम हुई थी ना उनके फीसद के एतबार से, उसी तरह उनको दिया जाएगा। ज़ैद को 500 दिए जाएंगे आतिया, लेकिन वो एक वक्त में हुआ था, एक ही वक्त में हुआ था, तो उसमें पहला आखिर नहीं है बल्कि एक ही वक्त है। तो उसमें उसको जो 500 दिए जाएंगे, उसको 1000 दिया जाएगा, उसको 1500 दिया जाएगा। जी हाँ, अलग अलग वक्त में कहा। जी हाँ, उसमें बाकायदा तरतीब मौजूद है। उसने आज किसी के बारे में कहा, कल किसी के बारे में कहा। शेख साहब, जब आपने ये कहा कि मतलब पहले को 1000 मिलेगा, दूसरे को 2000, तीसरे को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो कैफियत आपने अतिया की दिखाई या वो जिंदगी की? जिंदगी में उसने अतिया दिया था, लेकिन वो उन तक पहुंचा नहीं था। अच्छा, पहुंच रहा है मौत के बाद, तो उस सूरत में एक सुलुस से पूरा किया जाएगा, यानी क्योंकि 1/3 दिया जाएगा, और 1/3 जो उन सब को शामिल नहीं होता, वो वसीयत बन जाएगी, लेकिन दिया वो उसी तरह जाएगा। हाँ, अमलन वसीयत बनेगी, लेकिन था तो वातिया ना। देखिए, एक का वसीयत बनना अमलन अलग चीज है, लेकिन एक का वसीयत होना शुरू से एक अलग चीज है। तो ये जो दूसरा आपने बताया ये वसीयत है, शुरू से ही वसीयत है। शुरू से कि इसको 1000 मिलेगा, 2000 तो 3000, उसका 500 हो जाएगा, उसका 1000 हो जाएगा, तो उसका 1500। हाँ, वो कहता है बाकायदा कि मेरे मरने के बाद फलां को 1000 दो, लिख देता है, कह देता है कि फलां को 1000 दो, फलां को 2000, फलां को 3000, इस तरह वो लिख देता है। तो ये उसकी मिसाल है। अगर एक बंदा रह गया था, वो उसकी जिंदगी की हालत में होता है जी, जो एक आदमी रह जाता है, महरूम रह जाता है, हाँ, वो कैसे, वो जिंदगी की हालत में या मरने उसके मौत के बाद की हालत में, क्योंकि जिंदगी में अगर वो लोग ले लिए होते तो फिर ये नौबत ही नहीं आती, उसमें तकसीम करने की नौबत नहीं आती, क्योंकि वो तो उनके पास पहुंच जाता ना, फिर उसको रुजू नहीं कर सकते।